السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے درس کا دوسرا حصہ اصطلاحات توضیح مسائل میں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک ریکارڈنگ بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دو ٹکڑوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی زحمت ہوتی ہے کہ بیچ میں کال آ جائے تو وہ ریکارڈنگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ریکارڈنگ ضائع جاتی ہے، تو لہٰذا اس لیے میں نے اس کو ایک بات مکمل ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کو الگ ٹکڑے میں پیش کر دیا، کہیں سارا ریکارڈنگ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اصطلاحات توضیح مسائل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ دیگر اہم فقہی اصطلاحات ہیں۔ وہ کیا ہیں اصطلاحات؟ جاہل قاصر۔ جاہل قاصر سے مراد وہ شخص جس نے کسی قابل اعتماد شخص کی بات پر یا معتبر رسالے مثلا توضیح مسائل، منہاج الصالحین اور دیگر عروۃ الوثقی مسائل منتخبہ، بہت سے آغاثانی کے رسالے ہیں۔ رسالے سے مراد کوئی کہانی کا رسالہ نہیں، رسالے عملیہ سے مراد یعنی کہ مجتہد کے فتوے کی کتاب، یا مجتہد کی کسی تحریر سے مراد مثلا فتوے جو ایک استفتاء کر کے آپ نے منگایا، اس پر ایک بندے نے بھروسہ کیا کسی شخص قابل اعتماد شخص کی بات پر یا توضیح مسائل پر، یا مثلا مجتہد کے جو ایک پرنٹ آؤٹ فتویٰ تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص یا رسالے یا اس استفتاء میں جواب دینے والوں سے غلطی ہو گئی، دفتر آغاز ثانی سے غلطی ہو گئی، تو کہا جائے گا جاہل قاصر، اس کا قصور نہیں ہے، یہ تو بالکل بے قصور ہے۔ اب اس کا شریعت میں کیا حکم بتایا گیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ کئی مقامات پہ معافی مل جاتی ہے، کئی مقامات پہ جاہل قاصر کو معافی نہیں ملتی، لہذا یہ پتہ تو ہونا چاہیے جاہل قاصر کی اصطلاح کیا، تاکہ پھر ہم اس پر اپلائی کریں، روزے میں الگ حکم ہے، اس میں الگ حکم ہے۔ تو جاہل قاصر ایسے کو کہیں گے جس کا جو کیا ہے قاصر ہے، جو مجبور ہے، اس کی مجبوری یہ تھی اس نے تو قابل اعتماد سے بھروسہ کر کے پوچھا۔ ہم بولتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اردو میں، جو اردو حضرات ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ درخواست میں بھی ہم لکھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور میں اسکول آنے سے قاصر ہوں، یعنی میں نہیں آ سکتا، میں مجبور ہوں، میں اسکول نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں، ایک دن کی درخواست چھٹی کی، تو اس میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ قاصر ہوں، یعنی مجبور ہوں میں، تو جاہل مجبور ہے یہ۔ جاہل مقصر یعنی قصوروار جاہل، جاہل مقصر یعنی قصوروار، جان بوجھ کے کوتاہی کر رہا ہے، اسی لیے وہ اہل بیت کی شان گھٹانے والے کو بھی مقصر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شان کو کم کر رہا ہوتا ہے جان بوجھ کر، قصوروار ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کم کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا وہ لا علم شخص، جاہل مقصر مراد وہ لا علم شخص جس کے لیے مسائل سیکھنا ممکن تو رہا ہے لیکن اس نے کوتاہی کر کے جان بوجھ کے مسائل معلوم نہ کیے ہوں۔ جس نے جان بوجھ کے مسائل کو معلوم نہیں کیا تو یہ قصوروار جاہل ہے، اس کو جاہل مقصر کہتے ہیں، اور جاہل مقصر کے احکامات ہیں۔ زیادہ تر جاہل مقصر کو معافی نہیں ملتی، جاہل قاصر کو زیادہ تر معافی مل جاتی ہے، بعض مسائل میں نہیں ملے گی۔ جاہل مقصر کا فارمولہ ہے کہ اس کو زیادہ تر معافی نہیں ملے گی، شاید ایک چند مسائل کے اندر اس کو معافی مل جائے، زیادہ تر میں نہیں ملتی۔ جہل تقصیری، جہل تقصیری یعنی ایسی لا علمی اور ایسی جہالت جس کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو، یعنی اس نے کسی شخص نے جاہل مقصر نے ایسی غلطی کی، جب وہ جاہل مقصر کی غلطی کو ہی جہل تقصیری کہتے ہیں، کیونکہ جاہل مقصر جو ہوتا ہے وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی معقول ریزن نہیں ہوتا، بس یار دل نہیں چاہ رہا تھا پوچھنے کا مسئلہ، یار میرے ذہن میں تو آیا تھا لیکن کون جائے اتنا دور، یوں اس طرح کے بہانے بنائے گا، لوگ قبول نہیں کرے گا، شریعت قبول نہیں کرے گی اس کے ان بہانوں کو کہ ایک فون کر کے پوچھ لیتے، وہ کر لیتے، نہیں یار بیلنس ضائع ہو جاتا مثلا، تو وہ نہ ایسے عذر دے گا جو بالکل ایسی مجبوریاں پیش کرے گا جو کہ علماء یا عقلاء قبول نہیں کریں گے، عاقل لوگ قبول نہیں کریں گے۔ رجائے مطلوبیت یعنی کسی بھی عمل کو مطلوب پروردگار ہونے کی امید سے انجام دینا کہ خدا کو یہ عمل مطلوب ہو۔ رجائے مطلوبیت بہت جگہ پر آئے گا، توضیح میں انشاءاللہ جب مقامات پر آئے گا تو وہاں پر وضاحت کی جائے گی، یعنی کوئی عمل مثلا خود توضیح میں اتنی مقامات پر آ جائے گا کہ فقہا نے یہ فرمایا ہے، جہاں جہاں یہ لکھا ہوا فقہا نے یہ فرمایا ہے، علماء نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آغا ثانی اس مسئلے کو قبول نہیں کر رہے، وہ خود مستحب نہیں کہہ رہے، اب اس پر عمل کرنا ہے تو رجا کی نیت سے عمل کر لیں، یا غسل کے چیپٹر میں آئے گا یہ غسل رجا کی نیت سے کر لیں، یا وضو کے چیپٹر میں آئے گا یہ غسل وضو کی رجا کی نیت سے کر لیں۔ مثلا رجا یعنی امید، عربی میں رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی اللہ سے امید ہوگا اللہ اس کو ثواب انشاءاللہ دے دے گا، لیکن یہ امام سے کنفرم نہ کریں گے، امام کی حدیث ہے۔ مثلا پوری مفات الجنان، اس میں اکثر مقامات پہ جو دعائیں ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کے طریقے سے، تو ہم مفاتی پر عمل کرنا چاہیں، ہم تحفۃ العوام پر عمل کرنا چاہیں دعاؤں کے حوالے سے، تو آپ رجا کی نیت رکھا کریں کہ امید ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے، اور کیا پتہ یہ امام سے منسوب ہو۔ اور روایت بھی موجود ہے ہمارے پاس اس طرح کی، جس روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آئے کہ ہم نے کہا اور اس میں یہ ہم سے منسوب عمل لکھا ہوا کہ ہم نے یہ کہا یہ ہوگا تو ہم یہ آپ کو اجر دلوا دیں گے، تو اگر کوئی ہمارے اس امید سے کہ امام نے شاید کہا ہو
اس امید سے اگر بندہ کوئی عمل کر دے گا تو اس کو ہم اجر دلوا دیں گے، اگرچہ ہم نے نہ کہا ہو، تو وہ خود امام گارنٹی لے رہے ہیں کہ ہم دلوا دیں گے ثواب، اگرچہ ہم نے نہ کہا تو، لیکن رجا والا معاملہ آ جائے گا، امید، یقین سے نہیں کہ یقین کریں کہ امام نے ہی کہا ہے، کنفرم کر کے ایسے نہ کریں۔ اب تھوڑے سے بہت اہم مسائل ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ واجب یعنی ہر وہ عمل جس کا انجام دینا شریعت کی نگاہ میں فرض اور ضروری اور لازم ہو، مثلا یومیہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، 5 نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، مثلا دیگر خواتین کے لیے پردہ کرنا واجب ہے مثلا، تو یہ سارے وہ کام جو لازم ہو واجب ہو نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ حرام ہر وہ عمل جس کا چھوڑنا ترک کرنا شریعت کی نگاہ میں ضروری ہو، لازم ہو، واجب ہو کہ اس کو چھوڑا جائے نہ کہ انجام دیا جائے ورنہ گناہ ملے گا، مثلا جھوٹ بولنا، گالی دینا، گانا اور موسیقی سننا، مومن کی غیبت کرنا وغیرہ۔ مومن کی غیبت لکھا ہوا ہے لفظ یہاں پہ، مومن سے مراد مسلمان نہیں ہے، مومن کی غیبت کرنا حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اچھا، مستحب یہ سنت یا مندوب بھی کہتے ہیں اس کو، صحیح ہے نا، نفل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ پسند، ان تمام سے مراد مندوب یا مستحب سے مراد وہی ہوتی کہ پسندیدہ، یعنی وہ کام جو یا وہ چیز جو شریعت مقدس نے جس کو پسند کیا ہو، لیکن اسے واجب بھی قرار نہیں دیا، لیکن بہت اس کی اہمیت ہے اس کی، یعنی ہر وہ حکم جس کے کرنے میں ثواب لیکن ترک کرنے میں گناہ نہ ہو، کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ملے گا، مثلا غسل جمعہ کرنا، نماز تہجد پڑھنا، صدقہ دینا، یومیہ نفل نمازیں پڑھنا، سلام کرنا وغیرہ، یہ مستحبات آگے ثانی کے نزدیک ثابت ہے، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لکھے ہیں، ہر مستحب آگے ثانی کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے، لہٰذا واجب بھی والے لکھے ہیں، حرام بھی والے لکھے ہیں کہ جو آگے ثانی کے نزدیک ثابت ہیں، اور مستحبات بھی وہ لکھے ہیں جو آگے ثانی کے نزدیک ثابت ہیں، تو لہٰذا اصل موضوع یہ رہے گا، ہم آگے ثانی کے توضیح سے پڑھائیں گے اور آگے ثانی کے مسائل بتائیں گے، اور ہم نے توضیح المسائل جو آغا سستانی کی ہے 39واں ایڈیشن میں اسی میں سے پڑھاؤں گا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کی ہیں۔ اچھا میں نے اس کو پروف ریڈنگ کروا دیا تھا، اس میں سے جو غلطیاں تھیں وہ تقریباً دور کی، مزید کوئی رہ جائیں گی تو فیوچر میں ہوتی رہیں گی، ایسا نظر پڑتی رہتی ہے، چینج کرواتے رہتے ہیں۔ اچھا، مکروہ عمل، مکروہ یعنی ناپسندیدہ، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ کافی لوگوں سے میرا بحث بھی اس سلسلے میں، لوگ مکروہ کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ وہ کام جس کا انجام دینا حرام تو نہ ہو لیکن انجام نہ دینا بہتر ہو، بہتر ہے کہ اس کو انجام نہ دیا جائے، بچا جائے، اچھا ہے لیکن حرام نہیں ہے پھر بھی، مثلا نماز کے سجدے میں قرآن پڑھنا، یا عاشور کے دن روزہ رکھنا وغیرہ، یا مثلا کھڑے پانی کے اندر مطلب پیشاب کرنا، مثلا یہ عام طور پہ مدرزات کر دیتے ہیں، یا پانی کے اندر پیشاب کرنا یا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ مکروہ شمار کیا گیا سستانی نے، اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، مباح یعنی حلال عمل، مباح حلال وہ عمل جو شریعت کی نگاہوں میں نہ قابل تعریف ہو نہ ہی قابل مذمت ہو، نہ شریعت نے اس کی مذمت کی ہے، روک ٹوک کی ہے، نہ ہی اس کو کہا ہے کہ کرو، یعنی کرنا نہ کرنا برابر ہو، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، صحیح ہے نا، لیٹنا بیٹھنا وغیرہ۔ تو یہ میں نے کتاب، ایک فارسی کی کتاب ہے توضیح المسائل جامع، جلد اول مسئلہ نمبر 7، 8، 9 سے میں نے یہ لیا، اور پھر جو اردو توضیح المسائل جو ہے اس کے صفحہ نمبر 486 سے لے کر 494 تک سے میں نے کچھ یہ تمام اصطلاحات نکال کے جمع کیے تاکہ ایک مسئلہ آپ لوگوں کا حل ہو اصطلاحات توضیح المسائل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں ان اصطلاحات میں سے بعض کی اور وضاحت بھی کر دوں گا، یہ کیوں اور کیا ہوتی ہیں، لیکن فی الحال میں نے ایک جگہ جمع کر دیا، فتووں کو ایک جگہ کر دیا، احتیاط کو ایک جگہ کر دیا، احتیاط مستحب کو ایک جگہ کر دیا، تاکہ آپ کا ایک مسئلہ ہو جائے۔ بس ایک اور چیز شاید وہ وضاحت کے قابل ہو کہ احتیاط مستحب اور مستحب میں فرق ہے، جی ہاں فرق ہے۔ مستحب یعنی جو حدیث سے ثابت ہو، مستحب جو روایات سے ثابت اور مجتہد کے نزدیک ثابت ہو اس کو وہ مستحب کہے گا، جو مجتہد کے نزدیک ثابت نہ ہو وہ اس نے تو مجتہد نے تو فتویٰ دے دی کہ یہ مسئلہ ہے، احتیاط مستحب ہے کہ یہ بھی کر لیا جائے، تو اس سے مراد یعنی کہ ہوتی کچھ ماضی میں جو فقہا ابھی بھی ہوں موجود دور کے یا ماضی کے جو فقہا ہیں، انہوں نے کسی فقہا نے اس کو احتیاط واجب لگایا ہو، احتیاط یا فتویٰ لگایا ہو یا احتیاط واجب لگایا ہو، اور آغا سستانی کے نزدیک یہ واجب نہ ہو، تو آغا سستانی کہہ دیتے ہیں احتیاط مستحب ہے، یہ یوں کر لیا جائے، مثلا یعنی ایک عمل بتا دیا، مثلا کپڑا ایک دفعہ سے پاک ہو جاتا ہے مثلا، اب کچھ فقہا نے کہا نہیں احتیاط واجب کی بنا پہ دو دفعہ دھو جائے یا فتوے کی بنا پہ 2 دفعہ دھو جائے، تو اب آگے سستانی کیا کریں گے، میرا نظریہ تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پاک ہو جاتا ہے،
احتیاط مستحب یہ کہ 2 دفعہ دھوئی ہے، یعنی دھونا بہتر رہے گا، لیکن اس کو مستحب نہیں کہیں گے، شریعت میں مستحب ہو گئے، جس طرح سے مستحب چھوڑنے کے جو ممانعت ہے، احتیاط مستحب چھوڑنے میں اس میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ مجتہد بولتے ہیں میرے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو ماضی کے فقہا نے کہا تھا تو میں نے بھی احتیاطاً لکھ دیا کہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کوئی کہا ہوگا، کوئی ہوگی ان کی بات حدیث، لیکن ہماری ذمہ داری کہ ابھی ہمارے پاس جو حدیث ہے مجھ سے فتویٰ دیں، تو لہٰذا اس حوالے سے میں نے احتیاط مستحب بھی سمجھا دی۔ احتیاط مستحب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کسی مجتہد کا فتویٰ یا احتیاط رہی ہوگی، جبکہ آگے سے نہیں ثابت نہیں ہے تو وہ احتیاطاً کہتے ہیں یہ بھی کر لیا جائے، انہوں نے کہا تھا مثلا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔